دوستوں آج 27 ذیقعد بدھ کے دن تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہر مسئلے کا واحد حل ہو، تو آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں ہر بیماری کی شفا ہے، جس میں تمام بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کے قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، وہ وظیفہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو وہ تسبیح، وہ وظیفہ، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کو منانے والے اور محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، جو مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاتا ہے، میں اس بندے کی نسلوں کو شاد و آباد کر دیتا ہوں۔ 27 ذیقعد بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹا ہے رزق کی وجہ سے، آج آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹا ہے، مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، مجبوری کے ساتھ عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج 27 ذیقعد بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھیے گا۔ آج تک آپ نے جتنی بھی وظیفے پڑھے ہوں گے، جتنے بھی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، تمام وظیفوں سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کریم سے التجا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، حاجت کرتا ہے، تو میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس اقرار پر رب کریم راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے اس بات پر اقرار کر رہا ہے، اس بات پر ایمان لا رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ والوں، میرا رب فرماتا ہے کہ 27 ذیقعد بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پہاڑ جیسے رکاوٹوں سے بھی جان چھڑا لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے راستے میں پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ اتنا مضبوط اور طاقتور عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو منا لیتا ہے۔ اگر ترازو کے ایک بڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال ساتوں زمینوں اور آسمان کو رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کلمہ افضلیت میں بھی بھاری ہوگا، برکت میں بھی بھاری ہوگا اور عظمت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ 27 ذیقعد بدھ کے دن لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابیوں کو اس کے مقدر میں لکھ دو۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو میرا رب فرماتا ہے جاؤ اس کے خزانوں کو بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنے خزانوں کو بھروانا چاہتے ہیں، رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کے خزانوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو 27 ذیقعد بدھ کے دن یہ دو اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آج 27 ذیقعد بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ آج آپ میں سے اگر کوئی قرض دار بیٹا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہاڑ جتنا قرض بھی غیب سے ختم ہو جائے گا، قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ اسباب کہاں سے بنیں گے، راستہ کہاں سے بنیں گے، کون وسیلہ بنے گا، کرایہ کہاں سے آئے گا، یہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج میں اپنی تمام بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ پریشان ہیں بے اولادی کی وجہ سے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میرا رب اولاد دینے پر قادر ہے،
آپ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، بہترین معقول رشتے چل کر آئیں گے۔ آج اس فانی دنیا کے اندر، اس نفسانی عالم میں، آج اس مشکل دور میں اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو وہ صرف رب کی رضا سے ہے۔ ہمارے پیغمبر رسولوں کے سردار نے ہمیشہ جو بھی وظیفے پڑھے، جو بھی تسبیحات بتائے، جو بھی اعمال کریں، جو بھی عبادات بتائے، وہ سب کے سب ہمیں بتا دیے، کھول کے بتا دیے کامیاب تسبیحات کیا ہوتی ہیں، راتوں کو قیام کرنا کسے کہتے ہیں، تہجد پڑھنا کیا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو اللہ والوں، اگر کامیابیوں کو مقدر بنانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو نبی پاک کی اسوائے حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، اور جو شخص بھی اس راستے سے چلنے سے روگردانی کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ اللہ والوں، آج ایک زبردست بے چینی کا عالم ہے۔ ہر بندہ خود دیکھ رہا ہے کہ 1 لاکھ کمانے والے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حاجات، اس کی خواہشات بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر دل کی جائز حاجت پوری ہو جائے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد دنیا خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، پریشانیاں مصیبتیں سب کی سب ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپ لوگ کامیابیوں کے سفر میں خود بخود دم بخود ہونے چلیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل، نبی پاک نے جو بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاص تسبیح، یہ دین اسلام کے مرکزی دروازے کا نام ہے۔ اگر کسی کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسی دروازے کے ذریعے وہ داخل ہوگا۔ ایک کافر جو ساری زندگی شرک کرتا ہے، ساری زندگی آوارہ گردی کرتا ہے، ساری زندگی شرابیں پیتا ہے، نمازیں ترک ہو رہی ہیں، گندی نظریں ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جب وہ انسان اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان سب کو بخش دیتا ہے، اور اس کو دار اسلام میں بھی داخل کر دیتا ہے، اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ ایک کافر کے لیے اللہ پاک نے سہولت رکھی ہے، تو سوچیں ایمان والے کا مقام اس عمل کو کرنے کے بعد، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اور پورے ایمان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس بندے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں حیثیت کیا ہوگی، درجہ کیا ہوگا، اس بات کو آپ لوگ خود اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ایک بار سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 27 ذی القعدہ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے دعاؤں میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے، جو بندہ بھی پریشان حال ہے، جو بندہ اپنے دل میں جو آرزو لے کر بیٹھا ہے، میرے مولا سب کی آرزوؤں کو، سب کی حاجات کو تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں نصیب فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے اس کو اچھا روزگار، صالح روزگار، عزت والا رزق، حلال رزق، برکت والا رزق، کریم والا رزق عطا فرما۔ میرے مولا جو رزق تو نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کو عطا کرا، میرے مولا ایسا رزق حلال ہم سب کو عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، نیک سالے جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک سالہ بنا دے، ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھ۔ میرے مولا جن کے ماں باپ پریشان ہیں، جن کے ماں باپ بہت زیادہ اپنی اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک فرما دے۔ میرے مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ان لوگوں کے سر پہ اپنے ماں باپ کا سایہ قائم و دائم فرما دے، ان کے ماں باپ کو شفا کلی نصیب فرما۔ آپ لوگوں کے گھر میں، آپ کے رشتہ دار میں جو بھی بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفا کلی نصیب فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ میرے مولا بہت زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بہت زیادہ۔ ایجپٹ والوں نے بھی، حالانکہ سارے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی سرحد بن کر رکھی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ میرے مولا اگر تو نے مدد فرمانے کا ارادہ کر دیا، میرے مولا پھر کون ہے جو تیرے مقابلے میں آئے؟ سب کچھ تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا آج کن فرما دے اور ان مسلمانوں کو، ان کافروں پر، ان منافقین پر غلبہ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، اپنے پورے نام کے ساتھ
آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العزت کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ والوں خود سوچو ہم سب کو کتنا نوازا جائے گا. آپ خود سوچیں مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی. جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کوئی بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہر بات آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں. آپ سب لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ والوں اب آپ لوگوں نے 27 ذیقعت بدھ کے دن کا کون سا عمل کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگ دوسرا کلمہ شریف پڑھ لیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک مرتبہ ہو گیا اور ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے. دوسرے کلمے کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار, صرف ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اللہ والوں آپ دنیا جہان کے کسی بھی ملک, کسی بھی گاؤں, کسی بھی شہر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس آپ لوگوں نے 27 ذیقعت بدھ کے دن کا انتظار کرنا ہے. جب آپ کے ملک میں, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, دبئی, افغانستان, سعودی عربیہ, ملائیشیا, عمان, جاپان, مسقط, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے, جب آپ کے ملک میں 27 ذیقعت بدھ کا دن آ جائے, آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے, دوسرا کلمہ ایک بار پڑھا, ایک بار نبی پاک کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھ لیا. اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا. آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس عمل, اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. آپ نے یوں محسوس کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. توجہ کیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں, لیکن اب میں آپ کو ویڈیو کو بالکل مکمل دیکھنے کا کہوں گا, کیونکہ جب تک کہ مکمل نہیں دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, فائدہ ہی حاصل نہیں ہوگا اس عمل کا. کیونکہ یہ اگر دن نکل گیا تو 1 سال بعد آئے گا, پھر 1 سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا. لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی سمجھ آ سکے کہ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے. جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے, تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے. یہ کلمہ رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ دار اسلام میں ہمیں داخل کر لیتے ہیں, رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں. آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. اپنے روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں, قرض کے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں, نافرمان اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں, شادیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, اچھے رشتوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے. صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے, پوری ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے. جب ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے, یہ عمل بھی بہت خاص عمل ہے. اللہ الصمد کو پڑھنا ہے, یعنی کہ رب کی بے نیازی کو پکارنا ہے. اللہ الصمد یہ رب کا نام بھی ہے, اور سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رب کی بے نیازی کیا ہے. رب کی بے نیازی یہ ہے کہ اللہ کریم بہت سے بے نمازیوں کو مانگے بغیر کروڑوں روپیہ عطا فرما رہا ہے. رب کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے اور 500,000 کماتا ہے. دوسری طرف ایک بڑی گاڑی میں آتا ہے, ایک جو ہے وہ بڑی گاڑی میں آتا ہے اور اے سی والی گاڑی میں آتا ہے, اے سی والے دفتر میں بیٹھتا ہے اور روزانہ 5 سے 10 لاکھ روپے کما کر جا رہا ہے. اللہ والوں اسے کہتے ہیں بے نیازی, اسے کہتے ہیں رب کا کرم. یعنی کبھی نہ کبھی اس نے اللہ پاک کو منایا ضرور ہوگا, اس کے باپ نے منایا ہوگا, اس کے دادا نے منایا ہوگا, یا اس کے پردادا نے بنایا ہوگا, لیکن کسی نے منایا ضرور ہے, جبھی وہ اس کی نسلیں شاد و آباد ہو رہی ہیں. وجہ یہی ہے. تو لہٰذا اس عمل کو کرنے سے جو رزق ہے وہ نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بارہا کہتا ہوں, کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی وظیفہ کریں, اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ
اور پورا پورا توکل کرتے ہوئے پڑھیں. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یقین تھا, یہ بھروسہ تھا کہ جب میں آیت کریمہ پڑھوں گا تو اللہ پاک مجھے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما دیں گے. حالانکہ ایک گہرا سمندر ہے, اس گہرے سمندر کی بھی مچھلی کے پیٹ میں آپ موجود ہیں, یعنی کوئی بھی بچانے والا نہیں ماں سوائے اللہ کے. اللہ پاک کی قدرت ہر چیز پر ہے. انہوں نے اس وقت توکل کے ساتھ مانگا. اگر آج کوئی بندہ اس توکل کے 10% پر فائز ہو جائے, اس توکل کے صرف 10% لے لے, تو یقین کریں آپ کی زندگیوں کی موجیں لگ جائیں گی. آپ لوگ اتنا زیادہ رزق اور مال کمائیں گے کہ یقین کریں رکھنا مشکل ہو جائے گا. اللہ پاک اتنا نواز دے گا. اللہ والوں, آپ لوگوں نے بس 27 ذیقعت بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر پہلے دوسرا کلمہ پڑھیں, پھر ایک بار درود پاک پڑھیں, پھر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراً سے دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے, مکمل طریقہ بتاؤں گا. آپ نے صرف اور صرف 27 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. 27 ٹائمز پڑھنا ہے, اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. جب 27 ٹائمز آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ ایک قرآنی آیات کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے, اس آیت کو پڑھنا ہے, اور صرف آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 11 مرتبہ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں, اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے. اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے, جو آپ نے غلطیاں کری جان بوجھ کے, جو آپ نے جان بوجھ کے نمازیں قضا کری, جو آپ لوگوں نے جان بوجھ کے کوئی بھی گناہ کرے, روزے چھٹے آپ سے, لڑکیوں پر بے نظری کری آپ لوگوں نے, فوش فلمیں رات میں سوتے ہوئے دیکھی, جو بھی آپ کی گناہ, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہر بندہ خود جانتا ہے. آپ لوگوں نے لازمی اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے, سچی توبہ کرنی ہے, اور استغفر اللہ پڑھنا ہے. اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رہے ہوں. اور اس پورے وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آپ نے اللہ پاک کی ذات میں ڈوب کر, اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے, اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے اول پڑھا تھا. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو دیتا چلا جائے گا. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. 27 ذیقعت بدھ کے دن کا بہت خاص عمل ہے, بہت خاص وظیفہ ہے. ویڈیو کو خود بھی پوری دیکھیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.